بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گویا تو نے جملے میں دنیا کو بتا دیا کہ جس کے بارے میں یہ میں آواز دے رہا ہوں یہ میرا باپ ہے، اور باپ دنیا میں پھر ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتا۔ اپنی پاکیزگی کا، اپنے نسل ہونے کا یہ ثبوت ہے۔ آپ اپنے باپ کو باپ کا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوری میری نصیحت سن لے، جب اپنے باپ کے ساتھ چلتا ہو تو باپ کے آگے نہیں چل، پیچھے رہنا۔ کتنے ہیں وہ لوگ جو اعلیٰ مناصب اور عہدوں پر گئے اور انہیں باپ کو ڈرائیور کہا یا باپ کو گھر کا نوکر اور ملازم کہا اور سمجھا۔ ایک تو سمجھنا ہوتا ہے اور ایک کہنا بھی ہوتا ہے۔ انہیں والوں نے بتایا، پوچھا تو کہا یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ اب بتائیں اس کے حلالی ہونے میں شک رہ گئے کہ باپ نہیں کر رہا کہ یہ میرا باپ اس کی سادگی کی وجہ سے یا اس کے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے یا اس کے غریبوں کی وجہ سے یا لباس یا اس کی زبان کی سادگی کی وجہ سے یہ باپ کا انکار کر رہا ہے، عملی طور پر قولی طور پر انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ تعارف نہیں کراتا باپ کی۔ جب اتنی زمین کا وارث بنا بیٹھا ہے، یہ نسبت کس کی طرف سے ہے، یہ وراثت کس کی طرف سے ہے؟ باپ کی طرف سے۔ جس وجود کا مالک ہے یہ کس کی طرف ہے؟ باپ کی طرف سے۔ جس ذہن اور جس تعلیم کا یہ آج جتنی ڈگریاں لے کے بیٹھا ہے اس میں کیا خون پسینہ ہے؟ باپ کا۔ کیا تم اسی حالت میں پیدا ہوئے تھے کہ آ کے تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ؟ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ تم ایک باپ کے صلب کے اندر ایک قطرہ ہے چھپا ہوا جس کو نکال کے ماں کے رحم میں پہنچایا ہے۔ تمہاری اصلیت یہ ہے۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اے بیٹا باپ کے آگے نہیں چل، پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ اور تیس بات میری ذہن میں رکھ لے، جب کسی مجلس میں باپ اور تم مل کے جائے تو مجلس میں باپ سے پہلے بیٹھ بھی نہیں، پہلے باپ بیٹھے پھر آپ۔ یہ صحابی رسول باپ کی حیثیت کو، درجے کو، شان کو واضح کر۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ والدین تمہارے کھانے اور خوراک اور لباس کی بھوکے نہیں، وہ تمہاری زبان کے جملوں کی مٹھاس کے متقاضی۔ فرمایا انہیں اف نہیں کہنا، او نہیں کہنا، سخت الفاظ میں بلانا، پکارنا اور آواز دینا نہیں، تنہرہما، چھڑکنا نہیں، وَقُلْ هُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ان کی ایسی بات کہنی ہے جس سے ان کی عزت نفس میں مجروح نہ ہو، عزت نفس میں فرق نہ ہے، غصہ نہ چڑھے، ایسی بات ہو اتنی نرم ہو، اتنی نرم ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ فرمایا آپ نے اپنے دونوں پہلوؤں کو، دونوں بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا کے رکھ۔ اب پھیلا کے رکھنے کا کیا معنی؟ جو لفظ استعمال ہوا جناح الذل من الرحم، نرمی سے، رحمت سے، پیار سے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کے رکھ۔ اس کے کئی ایک معنی اور تفسیر میں بہت کچھ لکھا گیا۔ جناح حقیقت میں پرندوں کے پروں کو کہا جائے۔ جناح الذل
اور جو پرندہ ہوتا ہے اس کے پر کو جناح کہتے ہیں، اور اس خوبی ہے، خوبی کیا ہے؟ پرندہ اڑن کی طرف، اوپر کی طرف اڑتا ہوا جائے اپنے پروں کو پھیلا لے، اور جب نیچے کی طرف آئے تو پروں کو لپیٹ لیتا ہے، کلوز کر۔ فرمایا یہ اوپر والی اڑان جو ہے نا، یہ والدین کے سامنے نہ ہو، بس نیچے اترنے والی ہی حالت فیت والدین کے سامنے۔ جناح الذل من الرحم، اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے، تواضع کے ساتھ، رحم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کلوز رکھنا ہے اپنے پروں۔ یہ پر سے نکال کے بک نہیں کرنی والدین، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، کبھی کی غصے میں آ کے والدین کو جھڑک، کبھی بیٹوں کے غصے میں آ کے والدین کو جھڑک، کبھی مال کے تکبر میں آ کے، بڑھوتری میں آ کے، کبھی عہدے منصب کی وجہ سے والدین کو برا گئے۔ فرمایا نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بس اپنے پروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے عہدوں کو، اپنے منصب کو، سب کچھ ایک طرف والدین کے لیے تواضع اختیار کر، اور اپنے دونوں بازوؤں کو ان کو پھیلا کے رکھنا ہے، جیسے بندہ محبت میں، پیار میں اپنی اولاد کو ایسے اٹھاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہو نا، باپ بڑی محبت سے دونوں پورے بازو پھیلا کے کو اٹھاتا، حالانکہ اتنے بازوؤں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے پھیلاتا ہے۔ بچے کا وجود تو تھوڑا سا، یہ محبت کی علامت ہے۔ فرمایا یہ والدین کی حالت کیفیت ان کے حق میں یہی ہوا، چھوٹے بچے کو اس بارے میں اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلاتے ہو ایسے پھیلاتے۔ علماء نے ایک اور بھی معنی کی، فرماتے ہیں جس طرح جناح الذل من الرحمہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جیبوں سے اوپر اٹھا کے رکھو والدین کے، یہ نہ ہو کہ گین کے شمار کر کر کے تھوڑا تھوڑا جس کے ساتھ وہ نہ جیے اتنا دو، اور اولاد کے لیے سب کچھ کھلا ہو، بیوی کے لیے سب کچھ کھلا ہو، وہ بیمار ہو اس کے لیے ہر قسم کی سہولت اور ہسپتال موجود ہو، اور والدین کے لیے بچے بیمار ہوں تو بڑے بڑے اسپتالوں میں اور بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس اس کا آنا جانا ہو، جب والدین کے لیے تو ان کو علاج اور معالجے کی صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ میرے پاس وہ پیسے یا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے یا میں خرچ نہیں سکتا۔ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے والدین سے اولاد کو خرچے سے روکا، خود عیاشی اور عشق میں ہے اور اولاد کے لیے شوہر کو مجبور کر رہے۔ اس پر ایک آیات اور واقعات اور احادیث موجود ہے جن پہ آگے انشاءاللہ باس آئے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری حالت کیفیت والدین کے لیے ہونی چاہیے، اور زبان سے میرے سے ہر وقت ان کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ اتنی دعا، ربّرحمہما، اے اللہ میرے والد اور والدہ پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھے شفقت سے، محبت سے، پیار سے پالا، نہ خرچ کی، نہ علاج معالجے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اے اللہ آج ان پر ایسے ہی رہ، جیسے بچپن میں وہ سب کچھ آپ کے لیے۔ کیا آپ جب بیمار ہوئے، اللہ نہ کرے کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، کیا والدین مکان نہیں بیچتے؟ کیا والدین زمینیں نہیں بیچتے؟ کیا والدین محنت مزدوری کرتے ہیں؟ کیا والدین کو بتایا جائے یہاں اسپتال نہیں، وہاں مہنگا اسپتال ہے، مہنگا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس لے جائے؟ مجھے بتائیں کوئی والد صدقہ بھی مانگنے پہ، خیرات مانگنے پہ، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ میرا بچہ
وہیں سے علاج کرائے جہاں مجھے کوئی بتائے، تو کیا وہ تیری رحمت اور محبت کے وہ مذاق نہیں؟ آج تیرے پاس سب کچھ موجود ہے اور والدین تیرے مال سے فائدہ نہ اٹھائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تو اللہ سے دعا کرنی۔ دوسری آیت پہ غور کریں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو، یہاں ایمان کی شرط بھی ختم ہو گئی، انسان کو وصیت کی ہے، وہ کافر ہے یا مسلم ہے، دنیا کی کسی مذہب سے اس کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کا ہو، پیغام عام ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کے لیے حکم اللہ کی وصیت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، تو معنی ہے نا مفسرین محدثین کا۔ میں جو سمجھتا ہوں اس آیت کا معنی فہم کچھ اس طرح بھی ہو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اس انسان کو حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ شاید آپ میری بات پہ غور نہیں کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے وصیت کی ہے کس کو؟ انسان کو، انسان کو۔ اللہ کی وصیت کس کو ہے؟ انسان کو۔ ذرا غور کر، انسان کو یہ وصیت ہے۔ اگر بندہ ہے اور بندے کا پوتر ہے، انسان ہے، تو اس کو وصیت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو حسن سلوک نہیں کرتا وہ دائرہ انسانیت میں کا، وہ انسان کیسا ہے؟ وہ تو چلتا پھرتا بوجھ ہے اس اللہ کی زمین پر، جس کے والدین اس کی وجہ سے دکھی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وصیت ہے اللہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ نیکی۔ پھر والدین میں سے ایک ہستی کو پھر الگ کیا، جس طرح پیچھے فرمایا تھا نا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن، خاص کر جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ اس آیت میں ایک اور انداز، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاص کر کس ساتھ؟ حملتہ امہ کرہا، خاص کر ماں، باپ سے ماں کو تھوڑا سا الگ کیا ہے، جدا کیا ہے، اس کا درجہ اور اس کی فضیلت ذکر کیا، فرمایا ماں کا بالخصوص۔ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ماں ہے لیکن ساتھ ساتھ ماں بھی ہے، عورت بھی ہے، صنف نازک بھی ہے، کمانے کے لائق و قابل تو نہیں۔ وہ جس طرح باپ کا جسم مضبوط ہے اس طرح اس کا مضبوط تو نہیں۔ جس طرح باپ دکھ اور پریشانی سہنے کے کچھ ہے اور قابل ہے، ماں کا تو دل ہی نرم ہے، وجود نرم۔ ایک تو یہ وجہ۔ دوسری وجہ فرمایا وہ حدیثہ سین میں رکھیں گے تو قرآن سے جڑتی ہوئی نظر آئی کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین میں سے مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ، فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ، پھر فرمایا تیرے باپ کا۔ اس حدیث میں 3 حصے ماں کے لیے، 1 حصہ باپ کا۔ حسن سلوک کا وراثت نہیں بانٹی جا رہا، مال نہیں بانٹا جا رہا، حسن سلوک کا حقدار ماں کے لیے باپ سے بھی زیادہ نرم، ماں کے لیے باپ سے بھی زیادہ حیا اور عزت اور وقار، کہ وہ ایک عورت بھی ہے، خاتون بھی۔ فرمایا اس کی 3 وجہ کیوں ہے؟ فرمایا اس نے 3 حمل، 3 بوجھ ایسے اٹھائے جسے باپ شریک نہیں۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا حملت امہ کرہا، 9 ماہ پورے ماں نے تیرے بوجھ کو اٹھایا، پورا وجود۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسپتالوں میں تو اس کا وزن ہوتا ہے، وزن کرتے ہیں کتنے اچھا ہے، صحت مند ہے تو اس کا وزن اتنا ہو۔ اس وزن کو ذرا پڑھنا اور سمجھنا،
اور پھر چھوٹا سا دانہ اور چھوٹی سی رسولی پیٹ میں ہو تو اس کی حیثیت اور اس کی تکلیف کو پڑھنا، دیکھنا اور محسوس کرنا، اور پھر ماں کے 9 ماہ کو یاد کر. ماں نے یہ پہلا حمل، پہلا بوجھ جو 9 ماہ اس نے اپنے وجود میں تیرے بوجھ کو اٹھایا. بات تھوڑی سی اور کھولے سمجھے تو بعد بندہ فوج میں بھرتی ہو وہاں سے دوڑ کے آ جائے تو پھر پکڑ جائے تو وہ پٹھو لگاتے ہیں اور کچھ بوجھ اس کی پشت پہ رکھ دیتے جس کو اس نے اٹھانا ہو. پرانے دور میں اس کو پٹھو کہتے تھے کہ اس کو بوجھ اس کے وجود پہ لاد تھی. اگر ایسے سمجھنا ہے مزدور جو اپنی پیٹھ پر اینٹیں لگتا ہے اس سے پوچھو. اگر اس طرح بھی سمجھنا ہے تو پھر ایک آدھ اینٹ لے کے اپنے وجود پہ ذرا کمر پہ لٹکا لو یا پیٹ پہ لٹکاؤ اور چلو. پھر ماں کو دیکھو، حملت امہ کرہا، 2 نہیں 9 ماہ پورے رات دن تیرے وجود کو اٹھائے رکھا ہے، لہذا اس کا حق ہے کہ اس کا ایک ساتھ اس نے سکھ اور پھر اس سے تکلیفیں برداشت. پیٹ میں بچہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو ماں کی درد، وہ ماں کی تکلیف، اس کو فرمایا بڑی تکلیف سے اس نے اٹھایا ہے تجھے. وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، اور دوسرا سارا اس کے بوجھ اٹھانا ایک طرف، وقت ولادت کی تکلیف ایک طرف. وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ کیا ہے بڑی تکلیف سے، کرہا. اور شاید یہ عام بندوں کو احساس نہ ہو یا والدین کو احساس ہوگا یا جس کے گھر اپنی بچے ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، اس کو احساس ہوگا، ماں کو احساس ہوگا کہ جب بچے کی ولادت کے ایام آتے ہیں تو ماں یہ کہتی ہوئی گھروں میں نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ. وہ ساری باتیں گھر میں اپنے شوہر سے، اپنی بیوی یا اولاد سے، رشتہ داروں سے کر دیتی ہے کہ ہوتا ہے وقت ولادت میں نہ رہوں. اور ہزاروں ایسی مائیں گزری ہیں جنہیں ولاشقت، جنہوں نے موت کے ہوش میں چلی. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جو عورت بوقت ولادت فوت ہو جائے، اس کر سے، اس تکلیف سے اللہ اس ماں کو شہادت کا درجہ دیتا. وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا، اس نے تجھے بڑی تکلیف سے جنا. اور تیسرا بوجھ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، پھر 30 مہینے، پورے 30 مہینے نے تیرے بوجھ کو اٹھایا، چھاتی پہ لٹاتی رہی، سلاتی رہی، تیرے بول و براز کا خیال کرتی رہی اور تیری پاکیزگی طہارت خیال رکھتی رہی اور تجھے دودھ پلاتی رہی 30 ماہ. اس میں 24 مہینے تو ہو گئے نا دودھ، 2 سال، باقی اتنے بچے 6 ماہ. 6 ماہ کم سے کم مدت حمل شریعت نے بیان. صحابہ کرام نے سے استدلال لیا ہے. یہ بھی بات ہر جوان کی سمجھنے والی. گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد کی یہ بنیاد ہوتی ہے، طلاقوں کی یہ بنیاد ہوتی. اس لیے ہر جوان اس بات کو جانے اور پہچانے اور سمجھے. حملہ وفصالہ 30 شہرا، 2 سال تو دودھ کے ہو گئے، 20 مہینے، اور باقی 6 ماہ یہ مدت حمل. کم از کم زیادہ سے زیادہ بچہ پیٹ میں کتنے عرصہ رہتا ہے؟ 9 ماہ. زیادہ سے کم سے کم 6 ماہ قرآن نے بیان. اب لڑائی کیسے ہوتی ہے، جھگڑا کیسے ہوتا ہے، اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ بعض دفعہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ 8 ماہ بعد پیدا ہو اور صحیح سلامت پیدا ہو.
اب بندہ جو ہے وہ جوان گنتا ہے، وہ میری شادی کو تو اتنے مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، اور بچہ پیدا ہو گیا 8 ماہ بعد، یا ہم امید لگی اتنے عرصے کے بعد اور بچہ پیدا ہو گیا اس کے 7 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، یا شادی کے سے بعد 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، عورت بکارا ہے، عورت نے کوئی شادی سے پہلے کوئی نقص عیب نہ موجود تھا تو بچہ پیدا ہو۔ اسلام نے آپ کو سمجھا دی کہ کم از کم مدت حمل 6 ماہ۔ اگر کوئی اور قرائن و شاہد ایسے آپ کے پاس نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے بعد، شادی کے 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، اس بنیاد پہ عورت کو بدکارہ نہیں کہا جائے۔ اگر کوئی تمہارے پاس اور کوئی شہادت، کوئی گواہی، کوئی شواہد موجود نہیں ہے تو یہ بچہ حلالی، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے مدت حمل کم از کم کتنی ہے؟ 6 مہینے، اور صحابہ کرام نے اس سے یہی دلیل اور یہ معنی لیا ہے، اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ 6-7 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، صحیح سلامت پیدا ہوا ہے۔ ایسے بے شمار احادیث میں بھی اور تاریخ میں بھی اور امر واقع اس معاشرے اس قوم میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں، لہذا قرآن جو کہا ہے سچ کہا۔ مت آپ کے ذہن میں اپنے گھر کو اس بنیاد پہ نہ اجاڑ، قرآنی احکام کو، دینی احکام کو، شریعت کو سامنے رکھ۔ فرمایا یہ 3 بوجھ تکلیف ماں نے برداشت کی ہے، لہذا وہ حق رکھی ہے کہ اس کے ساتھ والد و باپ سے بھی زیادہ حسن سلوک۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، حتیٰ کہ ماں سے جدا ہو کے دودھ وغیرہ پی کے تم جوان ہوا، تم بے ہو۔ پھر بلوغت کے بعد فرمایا وبلغ 40 سنہ، پہلے تو تھا نا تیرا وجود بالغ ہوا، اب تیرا عقل بھی بالغ ہوا۔ 40 سال بعد عقل بھی بالغ ہوتا ہے اور کمال تک پہنچ جاتا۔ 40 سال سے پہلے کی زندگی کا کچھ اور انداز ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے اسے اصطلاح بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر نبیوں کو 40 سال بعد نبوت اسی لیے بخشی ہے کہ وجود بھی جوان ہو جاتا ہے، عقل بھی بند کا پورے کا پورا جوان ہو۔ 40 سال پہلے بندہ بہت کچھ کرتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد جب بندہ بڑھاپے کی قدم رکھتا ہے، عقل پورا طرح ہوتا ہے، اولاد بھی اپنی ہو جاتی ہے، آپ بن جاتا ہے، اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر پختگی آتی ہے، پھر کہتا ہے کہ ہم جوانی میں ایسے کیا کرتے ہیں، ہم بچپن میں ایسے کیا کرتے تھے۔ آج اس کو احساس ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے نا، عقل پوری ٹکانے آ جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، اپنی اولاد بچ بھی ہوتے ہیں، پھر بندے کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو گئی ہے، میرے فرمانبرداری کرے، میرے ساتھ نیکی کرے، میرے ساتھ حسن سلوک کرے، میری اولاد نماز پڑھے، میری اولاد اچھے کام کرے، میری اولاد۔ پیچھے والدین جو کہتے تھے کہ تو نماز پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، دین پڑھا کر، مسجد جایا کر، نیک کام کیا کر، حرام نہ کھایا کر، اس وقت تو وہ سمجھتا نہیں تھا نا۔ اب بندے کی اپنی اولاد ہے گھر میں، سوچتا ہے کہ میری اولاد ایسے ہو، پھر آپ والدین یاد آتے ہیں کہ ہمیں والدین ایسے کہتے تھے، ایسے کہتے تھے۔ اگر موجود ہیں اب بھی، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی، اب کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا ہے اب مجھ سے جب یہ عقل کا پوری طرح شعور بخشے اس کو اور عقل پورا ہو، کامل ہو گیا، اب یہ مجھے بلاتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ اور رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان ساری نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا کی، یہ بیوی، یہ بچے، یہ جوان، یہ اولاد، یہ صحت، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد مند، یہ کاروبار
جو کچھ تک تو نے مجھے بخشا، آج میرا عقل و شعور پوری طرح کامل ہوا ہے، 40 سال میری عمر ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں۔ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، جو کچھ تو ان پر اور میرے والدین پر انعامات کیے، نعمت کی، اے اللہ آج والدین یاد آئے، 40 سال کو ہو گیا ہے، آج والدین یاد آئے، آج والدین کی وہ نعمتیں، وہ احسانات، وہ نیکیاں اس کو یاد آ رہی ہیں۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ اور میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر، میرے والدین پر۔ والدین، اس لیے میں پڑھ رہا تھا ایک بڑا پیارا قول، فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور 5 وقت نمازوں میں یا نمازوں کے بعد دعا کر کے والدین کے لیے ان کا شکر ادا ہوتا ہے۔ آج کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے شکر کی توفیق دے جو انعامات تو نے مجھ پہ کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ والدین ساتھ ساتھ کرتا ہے، والدین کے لیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے لیے، والدین۔ والدین آج پختگی عمر میں آج یاد آئے، اب دعا کر رہے وَأَنَا عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے اللہ میری توبہ قبول کر، اے اللہ مجھے مسلمانوں داخل و شامل کر، اے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی صالح بنا دے۔ اب تو کر رہا ہے۔ بعض مفسرین اس آیت سے یہ معنی لیا ہے کہ 40 سال تک جو بندے کی عمر پہنچ جائے پھر بندہ روزانہ دعا پڑھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ سے یہ دعا ہر روز کرتا رہے، بالخصوص جب عمر 40 سال تک پہنچ۔ اللہ فرماتا ہے جو والدین کے سامنے اف نہ کرے، اب اس فیصلے کی طرف آئی۔ 40 سال تک عمر میں بھی اف نہیں کی، بڑھاپے میں پہنچ گیا، والدین خود بھی 40 سال پر پہنچ گیا، پھر دعائیں کرتا ہے والدین کے لیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، پھر ہوگا کیا؟ اب قرآن پاک کا فیصلہ سنیے کہ اگر اولاد اس مقام اس درجے پر ہوگی تو پھر اللہ رحمت کیا کرے، اس رحمت اور اس انعام پہ غور کیجیے۔ فرمائے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو بھی اچھا عمل کرو گے اللہ تمہارے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ والدین سے حسن سلوک کرو، جو عمل کرو گے اللہ قبول کرے، بناؤ اللہ قبول کرے، مدرسہ بناؤ اللہ قبول کرے، نماز پر اللہ قبول کرے، جو نیکی کرو گے احسن ما عملوا، جو بھی نیکی کرو گے اللہ قبول کرے گا اس شخص کی جو والدین کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رہا۔ والدین ناراض ہے تو پھر نماز، یہ روزہ، یہ مسجدیں، یہ باتیں، یہ ریاستیں، یہ سجدے، یہ تہجد، سب پیار ہے۔ والدین راضی ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کے اعمال اچھے کو قبول کریں گے، قبول کرنے کے بعد ساتھ ساتھ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا جتنے بھی اس سے غلطیاں ہو گئیں صرف والدین کی خدمت کی وجہ سے معاف کر دیں، گناہوں کو، سیئات کو معاف کریں گے۔ فی اصحاب الجنہ، اور ہم اس کو جنت والوں میں سے بنا دیں گے، شرط یہ ہے کہ والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنے والا۔ اور اسی آیت سے اگلی آیت فرمایا والذی قال لوالدی اف لکما، اس آیت پہ ذرا غور کریں، پیچھے آیت ہم نے کون سی؟ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، کہ والدین کو اف نہیں کہنا،
جو نہیں کہتا اس کی شان، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی سیرت، اس کے اقوال، افعال، اعمال کا ذکر آپ نے سن لیا. اب اگلی آیت مبارکہ میں ان بدبختوں کا ذکر سنیں، نافرمان، والدین کے گستاخوں کا، والدین کی توہین کرنے والوں، والدین اس سے گناہ سے روکتے ہیں، بغاوت سے روکتے ہیں. وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو نہیں پتا. ابے کو کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا. آپ بتائیں جیڑا کبھی پیو نو تینوں نہیں پتا. اب آپ نہیں جانتے، ماحول کو نہیں جانتے، ماحول کے ساتھ چلا گیا. وہ آپ کے دور والے حالات نہیں، آپ اور حالات ہیں. اب باپ کہتا ہے بیٹا گھر آؤ، ٹائم سے آؤ، وقت سے آؤ. اب جی آپ کو نہیں پتا، دوستی کا پتہ ہے، نہ آپ کے کوئی دوست تھا، نہ آپ کی دوست تھی، نہ یہ ماحول تھا. ابے کو سمجھا رہا ہے. ان بدبخت کا ذکر جو کہہ رہے ہیں ابا جی تانوں سمجھ نہیں سانوں سمجھ. اس کل کے ٹھوکرے کو سمجھ ہے جس نے ساری زندگی بسر کی ہے، جس نے اس کو دنیا میں لایا اور اس مقام پہ پہنچایا ہے. اس کو کہتا ہے تجھے نہیں پتا. ابا جی آپ نہیں جانتے. الذی قال لوالدیہ اف لکما، رب کہتا ہے جنہوں نے اپنے والدین کو، والد کافر مسلمان تھا بیٹا کافر، یا والد نمازی تھا بیٹا نماز، والد نیک ہے صالح ہے بیٹا وارہ ہے، بدبخت ہے، شرابی ہے، نشئی ہے. باپ کسی سے باپ روکتا ہے کہ بیٹا نشہ نہ کیا کر، سگریٹ نہ پیا کر، شراب نہ پیا کر، گندی محفلوں میں نہ بیٹھا کر، گندے دوستوں کے ساتھ پھیرا کر. یہ ساری چیزیں باپ سمجھاتا ہے. اور آگے بیٹا پھر غصے کا اظہار کر، ماتھے پہ بل چڑھاتا ہے، کبھی آگے سے بک بک کرتا ہے، کبھی آگے سے بولنے لگتا ہے، کبھی آگے جھڑکتا ہے، کبھی کہتا ہے زبان بند کریں، کبھی کہتا ہے چپ کریں، آپ کو کیا پتا. کبھی غصے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا. یہ ساری کیفیتیں، یہ ساری حیثیتیں سارے معاشرے میں ہر روز ہم اپنے گھروں میں اس چیز کو دیکھتے اور برداشت کرتے. تو پھر دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا ہدایت کی دعا ہوتی ہے یا باپ کے دل میں پھر غصے کی بد دعا ہوتی. پھر والد کی دعا اور بد دعا یہ ایک الگ موضوع ہے. اس پر آئندہ جمعے انشاءاللہ بحث کر. یہ تو الگ چیپٹر ہے، الگ موضوع ہے. پھر غصے میں آ کے، جلال میں آ کے، اولاد کی نافرمانی سے تنگ آ کے، کبھی آنکھ نامے، کبھی بد دعائیں، کبھی غصے، اور کبھی باپ حوصلہ اور ماں کا حوصلہ کہ غصے میں دکھ میں بھی. کیا ایسے واقعات نہیں ہے کہ بیٹوں کے ہاتھوں باپ قتل ہوئے، مائیں قتل ہوئی؟ ایسا واقعہ بھی ہمارے ملک میں موجود اور تاریخ میں محفوظ ہے کہ ماؤں کو زندہ اٹھا کے تنور میں پھینک. ایسے واقعات بھی موجود. والذی قال لوالدیہ اف لکما، جنہوں نے باپ کو گالیاں دی نہیں، جنہوں نے باپ کی گستاخی کی نہیں، جن والدین کو کھانا پینا نہیں دیا نہیں، ان بدبختوں کا کر نہیں. ہلکے بدبخت کا ذکر ہے. جہاں ہلکے کی انتہا ہو گئی ہے وہاں بڑے بدبخت کی حالت کیفیت کیا ہو. اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ سود کھانے کے وہ 70 گناہ ہیں. سب سے کم گناہ کیا ہے؟ ماں سے زنا کرنا. یہ سب سے کم ہے. اونچے درجے کا حصہ پھر اس کی گناہ کی حالت کیا ہو. انتہا کم تر پر ہی ہو. گالی دینے والے کا ذکر نہیں کیا قرآن نے، وہ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس بدبخت کا ذکر ہو. جس نے گالیاں دیا، جس نے توہین کیا، جس نے قتل کیا، جس نے مارا ہے، جس نے تھم مارا، جس نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، گھر سے نکال دیا، خرچہ کر دیا. یہ اس بدبخت کا ذکر نہیں ہے. قرآن اس بدبخت کا ذکر کر رہا ہے جو صرف والدین کو اف کہے بس. قرآن کہتا ہے اف نہیں کہنا، یہ اف کہہ دی. والذی قال لوالدیہ اف لکما، جنہوں نے اپنے والدین کو اون کہہ دیا، اوے کہہ دیا، اف کہہ دیا. پھر باپ کو کہتا کیا ہے؟ ابا جی ہر وقت آپ باتیں کرتے رہتے، قصے سناتے تھے، کہانیاں سناتے رہتے، واقعات سناتے رہتے. والدین کہہ رہے نا بیٹا سیانا بن، سمجھدار، اب تو بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، دیکھنا فلاں ایسا تھا، ایسے ایسے ذلیل ہوا، ایسے ایسے رسوا ہوا. بندہ کہتا ہے ابا جی یہ کہانیاں نہ آیا. جو والے سے وہ امر واقع نہیں سننا چاہتا
کہانیاں نہیں سننا چاہتا، ابا یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں مجھے نہ سنایا، یہ قرآن باب سناتا ہے، قرآن بھاگتا ہے، نماز کی آیات سناتا ہے، اس سے بھاگتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اولئک الذین حق علیہم قول، محبوب ان لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کا عذاب ان پر حق ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، میرے پاس آؤ تو صحیح، میں نے والدین کو اف کہنے والوں کے لیے کتنا عذاب تیار رکھا ہے۔ فرمایا چاہے وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، جو والدین کا نافرمان ہے۔ یہاں جات کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا، ان کے ہاں بھی یہی سلسلہ ہے ولادت کا، والدین کا۔ فرمایا وہ پہلے قومیں جو گزر چکی ہے نا، جو ان پر عذاب واقع ہو چکا ہے، جو وہ خسارہ ہو چکے ہیں، جو وہ نقصان اٹھا چکے ہیں، جو عذاب کا وہ شکار ہیں، ان بدبختوں کو، والدین کو، کہنے والوں کو آنے دو، ہم ان پر بھی عذاب واقع کر کے رہے والدین کے ساتھ۔ اس لیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کون سا ہے؟ فرما نماز کو وقت پہ پڑھنا، اور دوسرا فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب سے بہترین اعمال۔ اس سے اور کوئی بڑا اجر اور عمل اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا قبول ہو، جو اللہ کو اتنا پیارا لگے، جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نہیں جانتا اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے اس سے بھی بڑا عمل ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، والدین کی دعائیں لیجیے، کہ بد دعاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ والدین کی دعاؤں اور بد دعاؤں کے ثمرات اور ان کی بد دعاؤں کے نتائج و ثمرات، اس پر آئندہ خطبے میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، دو تین چیزوں پہ غور مائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جماعت کے بزرگ حضرت مولانا محمد توفیق صاحب رحمہ اللہ 90 چک والے پچھلے وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں ابو بکر باجوہ صاحب، ان کے والد محترم فوت ہوئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اس طرح یہ رکا حاجی عبدالجبار صاحب جو پچھلے دنوں اتوار کو وفات پا چکے، ان کی مغفرت کی ہے، دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے رحمت فرمائے، ان کی قبر کو عذاب سے محفوظ فرمائے، جنت کا باغ بنائے۔ اور جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں سب کے، جن کے والدین فوت ہو چکے، میرے والدین، آپ کے والدین جن کے فوت ہو چکے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ اس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا کہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین اور جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کراچی کے، جو ہماری جماعت کا سندھ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے بانی اور جناب ان کے بیٹے شیخ ظفر اللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے بیٹے، اور جامعہ ابی بکر اسلامیہ کراچی کے معتمم ناظم مدیر جناب شیخ ضیاء الرحمن مدنی صاحب، جنہیں 2-3 دن پہلے رات کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے چند پہلے ناموس صحابہ پر جاندار خطاب کا تقریر کی، اور ناموس صحابہ بل جو سینٹ سے پاس ہوا اس پر بھی گفتگو کی، اور اس کی منظور کرنے پر آپ نے بڑی مؤثر آواز اٹھائی۔ ویسے میرے ذاتی دوست بھی تھے، بلکہ چند سال پہلے جب میں حج پہ گیا، اس حج سے پیچھے 2-4 سال پہلے جب میں حج پہ گیا تو میرے حج کے
ہم سفر بھی تھے، اکٹھے ہم حج پہ گئے، اکٹھے وہاں ایک ہی کمرے میں ہم رہے۔ انتہائی پارسا، انتہائی پاک باز، انتہائی عامل شخصیت تھی اور انتہائی علمی شخصیت۔ پھر اسی قربانی کے اس حادثے سے چند دن پہلے میں کراچی کے تبلیغی دورے پر گیا تو وہاں ان کے پاس جامع ابو بکر میں بھی ایک پروگرام تھا، اس میں بھی حاضری ہوئی اور ان کا وہاں بھی خطاب ہوا۔ اس طرح یہاں پنجاب میں بھی بگائے تشریف لاتے، ملاقات ان سے ہوتی رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند کرے۔ ایک تو ہم اس پر پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ان کو اس آواز کو جو ہے بند کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ناموس صحابہ بل کے حوالے سے کوئی آواز نہ اٹھائے، لیکن یہ دہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آواز اٹھتی بھی رہے گی اور یہ قانون انشاءاللہ بن کے رہے گا۔ اس پر جتنے علماء کی شہادتیں ہمیں کیوں نہ پیش کرنی پڑے، انشاءاللہ ہم آپ شہادتیں پیش کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ ناموس صحابہ بل پاس ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس پر آواز بہاری جو ہے پورے ملک میں گونج رہی ہے انشاءاللہ، اور اگر اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی گئی تو ہم انشاءاللہ بھرپور احتجاج کریں گے اور مزاحمت کریں گے اور اس بل کو منظور کروائیں گے اور قانون بنوائیں گے انشاءاللہ۔ ملک کو فرقہ واریت سے پاک کریں گے اور عظمت اصحاب ناموس تو ان کے ناموس کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری کہ ان کے کاروں کو گرفتار کیا جائے، قراروا کی سزا دی جائے اور ان کے قتل کے جو محرکات ہیں ان کی تہہ تک پہنچا جائے۔ صرف یہ نہ کہا جائے کہ یہ راہ نے کروایا اور ہمیں خاموش کر دیا جائے، اس کی تہہ تک پہنچا جائے اور شہر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، علماء کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور انشاءاللہ ہم نماز جمعہ کے بعد ان کا غیبانہ نماز جنازہ یہاں پڑھیں۔ میں نے کوشش کی کہ ان کے جنازے میں میں شرکت ہوں، لیکن رات کو کوئی ایسی صورت، کوئی فلائٹ ایسی نہیں جو جنازے کے وقت ہمیں کراچی میں پہنچائے۔ ان صبح فلائٹیں تھیں یا جو جنازے کے بعد وہاں پہنچ رہی تھی۔ باقی ہم چاہتے تھے کہ ہم ذاتی طور پر جنازے میں شرکت کریں، لیکن ہم نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قربانی کو قبول فرمائے، ان کو اعلیٰ شہداء میں ان کا سنگت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں اور صدیقین، شہداء، صالحین کی سنگت نصیب فرمائے۔ ان کا ہم غیبانہ نماز جنازہ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد پڑھیں گے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے خوش دل کے ساتھ ان کی مغفرت، بخشش اور جنت میں درجات کی بلندی کی دعائیں کریں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة